السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی بہترین پہچان، معرفت اور اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، ہم آج پارہ نمبر 4 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی اور معرفت حاصل کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی محبت دل میں پیدا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کر کے ہمیں بھی بہت خوشی اور سکون حاصل ہو۔ جی بچوں، آئیے آل عمران کی آیت نمبر 124، 125 اور 126 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب جنگ بدر کے میدان میں تم یہ کہہ کر مسلمانوں کی ہمت اور دل بڑھا رہے تھے، یعنی حوصلے بلند کر رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے گا؟ ہاں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، تو بے شک دشمن جوش کے ساتھ اگر اچانک بھی تم پر حملہ کر دے تو اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے مدد فرمائے گا، اور فرشتوں پر نشان ہوں گے۔ اور فرشتوں سے مدد کرنے کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل پرسکون ہو جائیں، ورنہ مدد تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست قوت اور حکمت والا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب جنگ بدر میں مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن 3000 ہے اور ہم صرف 700 ہیں، کیونکہ 300 منافقین بھی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر میدان جنگ سے واپس چلے گئے تھے۔ پہلے مسلمان 1000 تھے، لہٰذا مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے تھے۔ ایسے مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ ہمت نہ ہارو، حوصلے مضبوط رکھو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد فرمائے گا۔ جی بچوں، ان آیات سے پتہ چلتا ہے ہار اور جیت دینا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آنے کے لیے ہمارے اندر تقوی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور ڈر دونوں موجود ہونے چاہیے، اور ہر کام صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور ہمیں صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جی بچوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو صرف کہتے ہیں کن، جس کا ترجمہ ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتے کیوں بھیجے؟ جی پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے اس لیے بھیجے تھے تاکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان فرشتوں کو دیکھ کر اللہ کے وعدوں پر یقین پختہ کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سچے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، ان کے دل خوش ہو گئے تھے، مطمئن ہو گئے تھے، اور بچوں دشمن ان فرشتوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ جی بچوں، آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں فرشتے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں نے بھی دیکھے تھے، اور دشمن کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات برحق اور سچی ہے، اور اللہ کی مدد جب آتی ہے تو کم تعداد کے باوجود بھی
مسلمان دشمن کو ہرا سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں تو ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور آخرت کی پکڑ کا ڈر بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے تاکہ ہم ہر گناہ سے بچیں۔ جی بچوں، ہمیں ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جی بچوں، تقوی پیدا کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف اور معرفت ضروری ہے۔ الحمدللہ، اسی لیے تو ہم قرآن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر سچی محبت پیدا ہو سکے اور ہم اس محبت میں نیکی کا ہر کام کرتے چلے جائیں۔ آئیے بچوں، اب آل عمران کی آیت نمبر 160 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی تمہیں پھر ہرا نہیں سکتا، شکست نہیں دے سکتا۔ اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، یعنی تمہاری مدد نہ کرے، تو اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ بس سچے مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو پھر کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں گے تو خواہ ہم ساری دنیا کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لیں، وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے، سزا سے اور آزمائش سے نہیں بچا سکتے۔ جی بچوں، اس آیت سے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی جانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد میں بہت طاقت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد صرف سچے مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں۔ جی بچوں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کہاں سے پتہ چلیں گے؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، قرآن و سنت سے۔ انشاءاللہ ہم بھی قرآن اور حدیث کو شوق سے سیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی قرآن اور حدیث کا علم سکھائیں گے۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 4 مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی دفعہ ہم پارہ نمبر 5 پر بات کریں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔